اللہم لعن علی قاتلۃ الحسین و اصحاب الحسین و اولاد الحسین۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ قاتلین حسین کیسے شکست سے دوچار ہوئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ سورہ ابراہیم میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن خوف کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بیعت یزید سے انکار کے بعد امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آل حسین پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی نظیر زمانے میں نہیں ملتی۔ تاریخ انسانی میں واقعہ کربلا وہ دردناک واقعہ ہے جس کے سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ تک نہ کی، ان لوگوں کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے اور یہ عذاب درد دینے والا ہے۔ حضرت مختار بن ابی عبید ثقفی ان حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی۔ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب حضرت مختار ثقفی کو حضرت علی کے زمانہ میں دار الحکومت رہنے والے کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ حضرت مختار ثقفی کے والد حضرت ابو عبید ثقف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اصحاب میں سے تھے۔ خود مختار ثقفی کا شمار بھی تابعین میں سے کیا جاتا ہے۔ یہ غالباً 66 ہجری کا وقت تھا جب مختار ثقفی نے قاتلین حسین کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ مختار نے جب قاتلان حسین کے خلاف مہم شروع کی تو قسم اٹھائی کہ ہر اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا جو واقعہ کربلا اور قتل حسین میں ملوث تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مختار ثقفی تھے جنہوں نے کوفہ میں سفیر امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر رکھ کر مہمان نوازی فرمائی تھی۔ واقعہ کربلا سے چند روز قبل ہی یزید پلیت نے نعمان بن بشیر الانصاری کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر دیا تھا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نہایت سنگ دل، شفاق اور بے دین انسان تھا۔ جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ مقرر ہوا، اس نے محبان اہل بیت کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی۔ سفیر امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والوں کو جہل میں ڈال دیا گیا، جن میں مختار ثقفی بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مختار ثقفی کربلا کے میدان میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور نہ کر سکے تھے۔ مختار ثقفی نے بہت کوشش کی مگر کسی طور رہائی حاصل نہ کر سکے، اور تاریخ میں درج ہے کہ مختار کو ان تمام واقعات سے لا علم بھی رکھا گیا تھا۔ ادھر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ سر حسین کو کاٹ کر دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ اہل بیت کی مستورات کو شہر شہر بے آبرو کیا گیا۔ چونکہ مختار ثقفی کے گھر کوفے کے پہلے گورنر نعمان بن بشیر انصاری کی بیٹی تھی، ان کو بھی دشمنی اہل بیت میں قتل کروا دیا گیا تھا۔ جناب مختار ثقفی چونکہ کافی عرصہ سے متحرک تھے، مختلف علاقوں میں ان کا اثر رسوخ بھی موجود رہا ہے۔ حکومت وقت میں موجود بے شمار لوگ ان کے رشتہ داران تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی سفارش سے مختار ثقفی کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ آپ 3 دن کے اندر شہر کوفہ کو چھوڑ جائیں گے۔ مختار ثقفی رہائی کے بعد مکہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلے گئے۔ چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو مکہ شریف میں کثیر لوگوں کی حمایت حاصل تھی، مختار ثقفی نے کچھ عرصہ عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا اور پھر طائف چلے گئے۔ مختار نہایت ذہین، فتین اور تدبیر والے انسان تھے۔ جناب مختار نے قیام طائف کے دوران سب سے پہلے اپنے پرانے ساتھیوں کو جمع کیا، اس کے بعد ایک منظم تاریخ شروع کی۔ ابراہیم ابن مالک اشتر جیسے لوگ مختار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ ابراہیم ابن مالک اشتر حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے کمانڈر حضرت مالک اشتر کے بیٹے تھے۔ ابراہیم بن مالک اشتر اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ اس کے بعد نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے مختار ثقفی نے بنو امیہ کے مظالم سے پسے ہوئے عربیوں، اجمیوں اور محبان اہل بیت کو فوج میں شامل ہونے اور انتقام حسین لینے کی دعوت دی۔
جس پر جوک در جوک لوگ فوج مختار میں شامل ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مختار ثقفی نے کثیر فوج جمع کر لی۔ محبان اہل بیت کے دل میں قتل حسین کے انتقام کی آگ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھے۔ مختار نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں ایک ایک یزیدی کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دوں۔